محترم سامعین کرام، آئیے اب پروگرام کو ایک نئی فضا میں لے چلیں۔ فی زمانہ خصوصاً ہندوستان میں ارتداد کی منحوس لہریں کورونا کے مانند دوڑ پڑی ہیں۔ ارتداد کے معنی ہے لوٹ جانا۔ شرعی اصطلاح میں ایمان و اسلام سے پھر جانے کو ارتداد کہتے ہیں اور ایمان سے پھرنے والے کو مرتد کہتے ہیں۔ ارتداد کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص مذہب بدل کر اسلام سے پھر جائے، یا پھر خدا کے وجود اور توحید کا انکار کرے، یا پھر نبی علیہ السلام کی رسالت کا منکر ٹھہرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص مذہب، عقائد، توحید اور رسالت کا تو انکار نہ کرے، لیکن کچھ ایسے اقوال و افعال یا عقائد اختیار کرے جو قرآن و سنت کے انکار کے برابر ہو، تو یہ بھی ارتداد میں شامل ہے۔ فقہاء اکرام نے لکھا ہے کہ اسلام سے پھر جانا اصلی اور پیدائشی کفر سے زیادہ سخت اور برا ہے۔ لہذا مزید طول نہ دیتے ہوئے اس موضوع پر گفتگو کے لیے عزیزم ریحان بلار شاہ کو اس شعر کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کی محفل میں کچھ پل ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات سن کے دیکھتے ہیں۔ موصوف آئیں اور ارتداد کے موضوع پر روشنی ڈالیں۔ جو حضرات پنڈال کے باہر تشریف رکھ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ پنڈال میں تشریف رکھیں۔ پنڈال میں بہت ساری کرسیاں لگائی گئی ہیں ان حضرات کے لیے، لہذا پروگرام میں شروع ہو چکا ہے۔ جلد از جلد آپ حضرات سے درخواست ہے کہ پنڈال میں تشریف لائیں۔ مدرسے کے طلبہ اگر کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ وہ سامنے میں اسٹیج کے سامنے میں تشریف رکھیں، کرسی مہمان حضرات کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، صدق الله العظيم۔ لا مذہبی سے ہو نہیں سکتی فلاح قوم، لا مذہبی سے ہو نہیں سکتی فلاح قوم، ہرگز گزر سکیں گے نہ ان منزلوں سے ہم۔ کعبے سے بت نکال دیے تھے رسول نے، کعبے سے بت نکال دیے تھے رسول نے، اللہ کو نکال رہے ہیں دلوں سے ہم۔ سامعین باتمکین، آج میں دور حاضر کے ایک ایسے سلگتے مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا جس نے مفکرین قوم مسلم کی نیند حرام کر دی ہے۔ وہ سرتا سر اس سوچ میں غرقاب ہے کہ ملت کی ڈوبتی نظر کو کس طرح کنارہ لگایا جائے۔ تو لیجئے، میرا موضوع سخن ہے ارتداد کا بڑھتا ہوا سیلاب اور ہماری ذمہ داری۔ برادران گرام قدر، بلا شبہ ملت اسلامیہ آج ارتداد کے دور میں گری ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں 50 سال میں ایک مرتبہ بھی جن خاندانوں میں کسی فرد کے اسلام سے برگشتہ ہونے کا واردہ سامنے نہیں آیا تھا، آج اس برادری کے ایک سے زائد افراد آتش ارتداد میں اطلق و جلس رہے ہیں، بالخصوص وہ دو شیزائے جو کل تک اس خانوادہ عز و کرم کے سر کا تاج، بزرگان خانہ کی ناموس کی پاسبان اور برادری کے ہر چھوٹے بڑے کے لیے ایک نمونہ عمل بنا کرتی تھی، آج اپنا مذہب حق چھوڑ کر نہ صرف یہ کہ کفار کے ننگے میں پھنس رہی ہے بلکہ اس سے زیادہ وہ کافر نوشہ تلاش کر کے اپنے والد کے سینے پر چڑھ کر ہندوانہ رسم سے شادیاں کر رہی ہے۔
ذرا غور تو کیجئے، جس باپ نے اپنے اس سخت جگر کے تمام ناز و نخرے پورا کرنے میں کوئی کسر نہ رکھ چھوڑی تھی، اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنی اس نور نظر کے تمام خرچ برداشت کیے تھے، اس کی اصلی تعلیم کے انتظام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنے گاڑے پسینے کی کمائی کے دہانے کھول دیے تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میری امیدوں کا یہ سب کے بعد اس بے دردی سے لٹ جائے گا، بیٹی ہی میری تمناؤں کا اس طرح بے دریغ خون کرے گی۔ ملت بیضا کے اس وقت کے حالات کے پہلو سے کہوں تو اس بات پر کیا گزرتی ہوں گی جب بیٹی نے نماز فجر کے لیے اٹھ کر تیاری کرتے ہوئے باپ کو اس بات سے اچانک آگاہ کیا کہ ابو آپ مجھے برائے کرم فجر کی تلقین نہ کرے، میں کل گزشتہ ہی کورٹ میرج کر کے پورا ہندو کو اپنا ہاتھ نہیں، اپنا دل نہیں، بلکہ اپنا سب کچھ دے چکی ہوں، میری راہ میں برائے مہربانی رکاوٹ نہ بنیے گا۔ ہاں میں یہ اپنے سماج کی عکاسی کر رہا ہوں جسے مسلم معاشرے سے یاد کیا جاتا ہے، صرف اسی پر بس نہیں، پچھلی دہائی میں چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھے ہیں کہ بلا آخر باپ سے لڑ کر ایسی بچی گھر سے باہر نکل پڑی اور اس نے ہندوانہ رسم سے اس آوارہ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی رچا لی اور اپنے آبائی گھر کے بالکل سامنے بھی مکان لے کر کل تک نقاب پوش رہنے والی یہ لڑکی ساڑی پہنے اور تلک لگائے اس کافر لڑکے کے ساتھ اس دیواجی زندگی گزار رہی ہے۔ میرے دوستو ذرا دل تھامیے، سنبھل کر سنیے، یہ کسی ایک باپ کے دل کا درد نہیں ہے، بلا مبالغہ ایک شہر میں ایسی 20 بچیاں اپنا خرمن ایمان بسم کر چکی ہے۔ بہت سی لڑکیاں اپنے کفر کا اظہار کرتے ہوئے نہ صرف اپنے گھرانہ سے بلکہ قوم و ملت سے بغاوت کا علم بلند کر کے میدان میں نکل چکی ہے، تو کچھ لڑکیاں وہ ہیں جو دام فریب میں پھانسنے والے غیر مسلم لڑکوں سے خفیہ کورٹ میرج کر کے مواد کے اظہار کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، تو بعض لڑکیاں ہمت جمع کر کے اسلام سے بھاگ نکلنے کے واسطے ہر چند کوشش کر رہی ہے، تو بعض اسلامیات کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہو کر نیم گشی کی کیفیت میں کفر و اسلام کے بیچ جھول رہی ہے۔ برادران من، یہ تو سکے کا ایک رخ ہے، دوسری طرف مسلم نوجوانوں کے پاؤتلے بھی دبیقوں ارتداد کا یہ ریلا آگے بڑھ رہا ہے، چنانچہ بہت سے نوجوان اسلام کے تعلق سے ایسے سوال کرتے نظر آ رہے ہیں جو دلوں میں آتش کفر کے بھڑکنے کا پتہ دیتے ہیں۔ بعض عمر رسیدہ مرد و خواتین کے ارتداد کے قصے بھی افغان پر پڑ رہے ہیں، یوں سمجھیے ایک سیاہ سیلاب ہے جو امڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے اور خس و خاشاک کی طرح بہت سے مومنوں کو اپنی زور آوروں میں بہا لے جا رہا ہے۔ دانشوران قوم و ملت، کیا آپ نے ان خطرناک و سنگین احوال و قوائف کے اسباب پر کبھی غور کیا؟ ایک زندہ قوم کی علامت رہی ہے کہ وہ اپنے نشیب و فراز سے ہمیشہ باخبر رہتی ہے اور اس کے اسباب کی جستجو میں ہر وقت سرگرم عمل۔ تو آؤ میں تمہیں آج ہمارے پستی کے وہ نشان دکھاؤں جہاں سے ہمارے قدموں نے لغزش کھائی ہے، جہاں پہنچ کر ہماری پامردی اور ثبات قدمی نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ مفکرین کی ایک پروقت تحقیق کے مطابق مسلمانوں کے ذہنی ارتداد کی سب سے بنیادی وجہ عصری تعلیم کے پیچھے قوم مسلم کی اندھادھند دوڑ ہے۔ کون نہیں جانتا کہ پچھلے 15-20 سال سے علوم عصریہ نے مسلمانوں کے دل و دماغ کو جس درجہ معوف و معطل اور ان کے دین کو برباد و پامال کیا ہے۔ تاریخ میں ایسی مثالیں بہت کم نظر آتی ہیں۔ انگریزیت کا بھوت ہم مسلمانوں کے دلوں میں ایسا تو سوار ہوا کہ اس کی چمک دھمک سے خیرہ ہو کر ہم نے نہ آب دیکھا نہ تاؤ۔ عصری تعلیم کے سبز بادوں کی خیالی شیر نے ہمیں یہ یکسر بلا دیا کہ بچوں کی دینی تعلیم بھی مسلمان ماں باپ کا اہم ترین فریضہ ہے۔ آج سے 15-20 سال پہلے علماء امت چیخ کر کہتے رہے کہ اس طرز تعلیم کی زہرناکی کو خدا نہ بھاپو، دنیاوی تعلیم اور ٹیوشن کے نام سے بچوں کے دینی حق کو ذبح کرنا بند کرو، بچوں کے 2 گھنٹہ مکتب کے اوقات کو ہرگز حقیر نہ سمجھو، یہ زندگی بھر اس کے ہر درد کا درما اور ہر دکھ کا مداوا ثابت ہوگا۔ اگر امت نے پر وقت سنبھالا نہیں لیا تو یہ کھیت پڑی ہو کر ہمیں خون کے آنسو رلائیں گی اور ہماری اپنی اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ کون نہیں جانتا کہ پچھلے 15-20 سال کون نہیں جانتا کہ یہ ایک بہت بروقت کی گئی آگاہی تھی جسے حضرات علماء اکرام کی دور اندیشی اور علم و آگاہی کا شاہکار کہا جانا چاہیے، مگر دوسری طرف ایک عامی مسلمان تھا کہ مغربی تہذیب کی جاذبیت اور عصری تعلیم کے آنکھوں کو چکا چوند کر دینے والی نئی روشنی ان کی نگاہوں کو کب سے خیرہ کر چکی تھی۔
चुनांचे अव्वलन तो बच्चों के मकतब के इस महदूद वक्त में कटौती हुई, फिर उनका सुबह का पुरनशात वक्त जो आज तक मकतब के लिए खास था वो छीन कर दुनियावी उलूम के लिए कुर्बान कर दिया गया। फिर रफ्ता रफ्ता दोपहर के बचे कुछ औकात को ट्यूशनों में मशगूल कर दिया गया। रात सोने तक का वक्त होमवर्क और टीवी चैनलों के हवाले कर दिया गया, जिससे ये बच्चा दीनी उलूम और पुरानी तालीमात से अक्सर कोरा रहा। सीरत नबवी, असलाफ की मजहबी रिवायात, मासूर दुआओं, कुरान करीम की क़िराअत और अकाइद का दूर दूर तक इसकी जिंदगी में कोई निशान नजर नहीं आता। इधर असली तालीम में बड़ी चालाकी से इल्हाद और जिंदगी के बात की शामिल की गई। देवमालाई तहजीब के असबाब पढ़ाए जाने लगे। खास सोची समझी स्कीम के तहत इस्लाम बेजारी, असलाफ से बदअकीदगी, रूहानियत से दूरी और मादियत पसंदी जैसे जहरीले जरासीम से मुश्तमिल एक निसाब तालीम तैयार हुआ, जो ईमान वाली माओ के पेट से पैदा होने वाले इन मासूम औलाद को पैदा होते ही सिखाना शुरू कर दिया गया। और क्या था, ये औलाद दीनी फिजा से निकलकर महरूमी की ऐसी जहरीली फिजा में पली बड़ी हुई और 15 साल बाद जब हकीकत का रखा हुआ तो लोगों की आंखें खीरा होकर रह गई। उलमाए उम्मत की ज़बानी आज से 15-20 साल पहले सुनी हुई हकीकत की आयनादार पुकारे सदाए बाज रस्सी की तरह सुनाई देने लगी, जो उन्हें उस वक्त एक बेहकीकत ख्वाब नजर आता था, मगर आज आंखों के सामने बनकर खड़ा था। मगर अब मौका कहा था, पानी सर से ऊंचा हो चुका था। यह औलाद माँ बाप के हाथ से निकल चुकी थी। अब सिवाय काफी अफसोस मलने के और अपनी फूटी किस्मत पर रोने के उनके पास कोई चारा कार ही नहीं रहा था। शायर का ये शार इन पर हर्फ बहर्फ सादिक आ रहा था। वो आए क्यों कर तिफल में माँ बाप के अतवार की, वो आए क्यों कर तिफल में माँ बाप के अतवार की, दूध डिब्बे का और तालीम सरकार की। बाज़ वालों ने तो हालात से सुलह करते हुए इस कड़वे घूट को हजम कर लिया और सचमुच वही खुद कुफ्र ज़लालत में जम और बेदीनी और इल्हाद में गुम हो गए। और यूं सुबह का मोमिन शाम को काफिर और शाम का मोमिन सुबह को काफिर होने लगा। और ये पेशिंग गोई आज से 1400 साल पहले महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चुके हैं। बादिरू बिल अअमाली फितना कक़ितअल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा औ युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा व यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया। गिरामी क़दर सामिईन, आज इस स्टेज से मैं कौम मुस्लिम को एक पैगाम देना चाहूँगा कि अगर अपनी रही सही दीनी गैरत और हमीयत नस्लों को मुंतकिल करनी है तो सबसे पहले हमें दीन और शरीयत से रिश्ता जोड़ना होगा, मादियत से परहेज करना होगा, अपने नौनिहालान को उनका दीनी हक के तालीम कमा हक़ देना होगा, अपने नौनिहालान को उनका दीनी हक के तालीम कमा हक़ देना होगा। असली तालीम की जहरनाकी का एहसास करना होगा और मकातिब का निज़ाम दुरुस्त बनाने के साथ इस्लामी माहौल में असली तालीम देने वाली दरसगाहें कायम करनी होंगी। नीज़ इसके लिए ज़रूरी इक़दामात बड़ी तरतीब और तंजीम से करने होंगे, वरना याद रखो दुनिया के मुख्तलिफ चप्पों में बड़ी आबोताब से किसी ज़माने में जगमगाने वाला सूरज दबे पाव इसी तरतीब से गुरूब भी हुआ है, जिसके दो राहे पर इस वक्त मिल्लत इस्लामिया हिंदिया खड़ी है। कहीं ऐसा ना हो वो इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम की दास्तान फिर लौटा। आखिर में बारगाह रब्बानी में दस्त में दुआ हूँ कि अल्लाह ताला इस उम्मत मरहुमा को उसके अज़मत रफ्ता बच्चे ये रखना जहाँ से पड़ा है उसके सद्दे बाप की तीर बादफ तकबीर इल्हाम फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इनायत भाई की तरफ से तरतीब पढ़ने वाले तालिब इल्म को 100 रुपये, इसी तरह हम्द पढ़ने वाले तालिब इल्म को 100, नात पढ़ने वाले तालिब इल्म को 100 और उर्दू तकरीर करने वाले तालिब इल्म को 100 रुपये दिए जा रहे हैं। इसी तरह अब्दुल हमीद भाई पड़ोली की तरफ से एक लिफाफा तमाम हुफ़ाज़ किराम, तमाम मुसाहिबीन और जुमला असातिज़े किराम को दिया जा रहा है। माशाअल्लाह, बहुत कीमती मजमून बयान फरमाया। इर्तिदाद के जो असबाब और उसकी तलाफी की जो शक्लें बयान की गई है, इसको मुसलमानों में इस वक्त आम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त जो मुसलमान बच्चियां अपने ईमान को छोड़ करके जा रही है, उसके असबाब में से एक सबब मोबाइल इंटरनेट का गलत इस्तेमाल भी है। आज बच्चियां घरों में होते हुए भी इस मोबाइल और इंटरनेट के जरिए सारी दुनिया में होती है। वालिदैन को इस पर खूब तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक मोमिना औरत की सिफत अल्लाह ने कुरान करीम में ऐ मुमिनातुल गाफिलात यानी भोली भाली मोमिन औरतें बयान फरमाई है। कितनी प्यारी सिफत है। एक ईमान वाली मुसलमान लड़की को जरूरी बुनियादी तालीम दे दी जाए
اس کو ضروری مسائل سکھلا دیے جائے، قرآن شریف اس کو پڑھا دیا جائے، شوہر کے حقوق سکھلا دیے جائے، اولاد کی تعلیم و تربیت کیسی کرنی ہے وہ سکھلا دیا جائے، اور جب اس کی عمر ہو جائے تو نیک صالح رشتے سے اس کی شادی کر دی جائے، یہی کافی ہے۔ کتنا پیارا اسلامی نظام ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے تقریر کے اندر سنا کہ آج بڑی بڑی ڈگریوں کے چکر میں نعوذ باللہ ہماری بچیوں کا ایمان برباد ہو رہا ہے۔ ہم کیسے اس تعلیم کی اجازت دے سکتے ہیں جس تعلیم کی بنیاد پر ایمان برباد ہوتا ہو؟ پہلے مضمون کے ساتھ اگر اس کو جوڑ کر کے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سی لڑکیوں کے ارتداد کا سبب سیلفی بھی ہے کہ اس نے کسی لڑکے کے ساتھ کالج میں یا جاب میں مزے کی جو گھڑیاں ہوتی ہے اس کی سیلفی لی گئی، اس کا ویڈیو بنایا گیا، پھر اس کے ذریعے ان مسلمان لڑکیوں کا بلیک میل کیا گیا اور اس طریقے سے انہیں ایمان چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اسی لیے بہت ضرورت ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے بچا جائے۔ یہ جو ملی جلی مکس تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، اس سلسلے میں بھی ہم بڑی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ امت کی بیٹیوں کی بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ اب تو حال یہ ہو رہا ہے کہ 4 بچوں کی مائیں جا رہی ہے، فیس بک یا انسٹاگرام میں کسی کے کانٹیکٹ کی زد میں آ گئی، جس کے سبب اب وہ بچوں کو چھوڑ کر کے گھر سے نکل کر ایمان سے نکل کر جا رہی ہے۔ اللہ واسطے اس کی فکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو سمجھ کر امت کو اس کی فکر، درد اور کڑن عطا فرمائے اور اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔